پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا جب دنیا تمہیں مل جائے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچ کے رہنا اور عورتوں سے بچ کے رہنا۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچ کے رہنا، عورتوں سے بھی بچ کے رہنا۔ غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے اندر نہ پڑ جانا، اور دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، کہیں تم اپنے دین کو نہ بھول جانا، اپنی شریعت کو نہ بھول جانا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بھی معاملہ ہے، عورتوں کے بھی فتنے آئیں گے، لیکن اسد حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر ایک طرف فرمایا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، واتقوا النساء، اور دوسری طرف فرمایا عورتوں سے بچ کے رہنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف ہیں اور عورت کا فتنہ ایک طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے کو دنیا کے تمام فتنوں کے برابر میں بتایا۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ تو عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عورت اگر بگڑ جائے، اس سماج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سماج میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو عورت بگڑی تو اتنی خطرناک بنی کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف اور عورت کا فتنہ ایک طرف۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، مردوں کا جہاں تک معاملہ ہے، جمعے کے خطبے میں، مسجدوں کے اندر دروس میں، تقریروں میں یا چلتے پھرتے علماء کرام سے مسئلوں کو پوچھنے میں دینی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ تو
5 وقت کی نمازوں میں عورتیں مسجد میں آتی نہیں ہیں، اور جہاں جمعے کی نماز کا انتظام ہوتا ہے وہاں پر آتی ہیں، ورنہ وہ جمعے بھی نہیں آ پاتی۔ اور جب پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، وہاں آتی تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن زیادہ تر تقریریں مردوں کو ذہن میں رکھ کر کی جاتی ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار اس طریقے کی چیزیں سیکھنے سے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ وہ عورتیں دین کے معاملے میں کافی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو آج میری خواہش اپنی یہ ہے کہ کچھ باتیں عورتوں کے تعلق سے کر لی جائیں۔ مجھے کمیٹی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں خواتین اسلام جلسے کے اندر آئی ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے وہ سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی گردن سے شروع ہوتی ہے اور پیٹھ سے ہوتے ہوئے نیچے تک جاتی ہے۔ یہ ہڈی اگر خراب ہو جائے تو آدمی نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے۔ اور یہ ہڈی اگر صحیح ہے تو آدمی ٹھیک ہے۔ یہ ہڈی خراب ہو جائے تو چلنا پھرنا تو بہت بڑی بات ہے، آدمی کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ عورت کا معاملہ سماج کے اندر ایسا ہی ہے۔ اگر کسی سماج کے اندر عورت بگڑ جائے پورا سماج برباد ہو جاتا ہے، پورا سماج تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سماج کو صحیح رکھنے کے لیے عورت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، حدیث ہے۔ تو پیچھے والے حضرات ذرا باتیں کم کریں تو میں کچھ سناؤں۔ حضرات تھوڑا پیچھے جا کے ادھر بات کر لیں۔ تو وہ حدیث ہے، آپ لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، اتنی تیز آواز آ رہی ہے۔ تو حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، بے شک دنیا ہری بھری ہے۔ دنیا میں رہنے کا من کرتا ہے نا، یہ مٹھاس ہے اس کی۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، بے شک دنیا ہری بھری ہے۔ دنیا کی رنگینی کو دیکھو، دنیا کی چاشنی کو دیکھو، دنیا کی زندگی کو دیکھو، آپ کو یہاں رہنے کا من کرے گا، یہاں پہ کھانے پینے کا، گھومنے پھرنے کا من کرے گا۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومتیں بھی دے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تمہیں بادشاہتیں بھی دے گا، اس دنیا کے اندر اللہ تمہیں مال و دولت بھی دے گا۔ تم دنیا چاہتے ہو تو یہ دنیا بھی تمہیں مل جائے گی، تو تم کیا کرنا؟ فرمایا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کر رہے ہو۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کام نہیں چل رہا ہے، کاروبار کے اندر پریشانی ہے، دقتیں ہو رہی ہیں، گھاٹے پر گھاٹے ہو رہے ہیں، غریبی کے دن چل رہے ہیں، انسان نے مسجد کو گھیر لیا، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ کاروبار تھوڑے سے اچھے ہو گئے، کاروبار بڑھیا چلنے لگا، دکانیں مل گئیں، کارخانے مل گئے، گھر کے اندر رونقیں آ گئیں، مکان پختہ بن گئے، بچے اچھا کام کرنے لگے، اب
دو پیسے بھی اس کے جیب کے اندر رہنے لگے، سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا اللہ سے کاٹ لیا، سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا مسجد سے کاٹا، سب سے پہلے اس نے اپنا ناتا مسجدوں سے کاٹ لیا، دین سے کاٹ لیا۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دے دے فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دنیا آنے کے بعد سمجھ لو کہ تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا، دو چیزوں کا خیال رکھنا جب دنیا تمہیں مل جائے۔ کن چیزوں کا خیال رکھنا؟ پیارے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچ کے رہنا اور عورتوں سے بچ کے رہنا۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بھی بچ کے رہنا، عورتوں سے بھی بچ کے رہنا۔ غور کرنے کی بات ہے، دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان فتنوں کے اندر نہ پڑ جانا اور دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے گی، کہیں تم اپنے دین کو نہ بھول جانا، اپنی شریعت کو نہ بھول جانا۔ اسی طریقے سے عورتوں کا بھی معاملہ ہے، عورتوں کے بھی فتنے آئیں گے، لیکن اسد حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر ایک طرف فرمایا کہ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچ کے رہنا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور دوسری طرف فرمایا عورتوں سے بچ کے رہنا۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف ہیں اور عورت کا فتنہ ایک طرف ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے کو دنیا کے تمام فتنوں کے برابر میں بتایا۔ یہ حدیث سمجھ میں آ گئی؟ تو عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا عورت اگر بگڑ جائے اس سماج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس معاشرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، سماج میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہتا۔ تو عورت بگڑی تو اتنی خطرناک بنی کہ دنیا کے سارے فتنے ایک طرف اور عورت کا فتنہ ایک طرف۔ اب دوسری حدیث سنیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ وہ لوگ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں، دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں۔ وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے، دنیا کے اندر جو سب سے بہترین چیز اللہ نے بنائی ہے المرأۃ الصالحہ، وہ عورت بنائی ہے۔ اور کون سی عورت بنائی؟ ساری عورتیں نہیں، فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک حدیث کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، ایک حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے دنیا کی سب سے بہترین چیز عورت ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ بننا ہے یا آپ کو دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے بہترین چیز بننا ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یہ کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہو یا آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو؟ اپنے اوپر ذرا غور کر لینا، اپنے آپ کو ذرا دیکھ لینا۔ اگر آپ دین کے اندر ہیں اور دینی معاملات میں آپ کام کر رہی ہیں، آپ کے اندر دین ہے، آپ دیندار ہیں، تو آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہیں۔ اگر آپ کے اندر دین نہیں ہے تو آپ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عورت اگر بگڑ جائے تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، اور عورت اگر سمجھ جائے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو شوق بھی نہیں نا دین سیکھنے کا، دن بھر کام کرتی ہیں، رات میں کچھ ٹائم مل جائے تو موبائل پہ سیریل دیکھتی ہیں۔ نماز چھوٹے گی تو اس کی قضا نہیں ہوگی، لیکن کل کا اگر سیریل چھوٹ گیا ہوگا تو آج اس کو دیکھا جائے گا۔ سیریل کا قضا ہوتا ہے، سیریل کی قضا کرتی ہیں، جو سیریز دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، اس کی قضا کر لیتی ہیں کہ کل کا چھوٹ گیا تھا، پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر آج والا بھی دیکھتے ہیں۔ نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔